اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے کھا لو۔ سب لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں، ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہو۔ وہ شخص کہے گا یہ ٹکڑا کیا کر سکتا ہے؟ بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی، وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث، اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں۔ الہ عربی میں الہن کہتے ہیں ایسی ہستی کو جس کو پوجا جائے، جس کی عبادت کی جائے، جو عبادت کے لائق ہو۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں ایسی کوالٹیز ہونی چاہیے جو کسی اور میں نہ ہو، کیونکہ باقی سب نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو کسی اور میں ہو ہی نہیں سکتی، اور کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ مخلوق کو اپنی طرف سے تفویض کسی حوالے سے فرما دیتا ہے، جیسے سمع و بصارت ہمیں بھی عطا کی ہوئی، اللہ بھی دیکھتا سنتا ہے۔ وہ باقی جو ڈفرینسز ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو عطائی بھی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک کوالٹی جو ہے وہ الہ والی، معبود۔ الہن عربی میں کہتے ہیں جس کو پوجا جائے، اور عربی زبان میں جب الف لام ساتھ لگ جاتا ہے تو وہ خاص ہو جاتا ہے۔ جیسے عربی میں سٹی، انگلش میں سٹی کہتے ہیں شہر کو، کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے۔ جب دی سٹی ہوگا تو خاص شہر ہوگا۔ عربی میں مدینہ ہر شہر کو کہا جاتا ہے، لیکن جب ہم المدینہ کہتے ہیں اس سے مراد مدینہ المنورہ ہوتا ہے، جہاں پہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ اسی طریقے سے الہ تو جھوٹے بنائے ہوئے لوگوں کے موجود ہیں، قرآن حکیم میں جھوٹے الہوں کا بھی ذکر ہے۔ الہ یہی ہے اللہ، اللہ کے جو ورڈ کس طرح بنا الہ، ٹھیک ہے نا، وہ عربی لنگوسٹک کی وجہ سے پھر یہ جڑ کے اللہ بن جاتا ہے، یعنی دی اونلی الہ، جس کو پوجا جائے۔ اور ظاہر ہے اس کی ایسی کوالٹیز ہیں جو کسی اور کی نہیں ہے، اور وہ کوالٹیز کیا ہیں؟ وہ سورۃ الاخلاص میں آئی ہیں۔ قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، یونیک ہے، ایک نہیں ہے بلکہ یکتا ہے، ایسا یونیک کہ اس کے ہم پلے کا کوئی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، ہاں سب اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس نے نہ کسی کو جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے۔ اور اس کے اوپر میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ہو کریٹڈ گاڈ، اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ لکھ چکے ہیں۔ پروفیسر رچرڈ ڈاکنز نے جو کتاب لکھی تھی The God Delusion، اس میں اس نے جو ایک سوال کیا تھا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، میں نے اس کا میتھمیٹیکل آنسر دیا ہے، اور اس کے بعد پھر اسی میتھمیٹیکل آنسر کو میں نے بتایا کہ یہی چیز تو سورۃ الاخلاص کے اندر بیان ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے نہ کوئی پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ خود کسی سے جنا گیا، جس کو ہم آسان طور پہ کہتے ہیں کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے، اس کے پائے کا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ الہ والی کوالٹی اسی میں ہونی چاہیے جو یہ سورۃ الاخلاص کا جو ٹچ سٹون آف تھیالوجی ہے، توحید کا جو کسوٹی ہے، یہ اس کے اوپر کوئی پورا اترے۔ سورۃ الاخلاص کے اوپر اگر کوئی ہستی پوری اترتی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی جن، کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ اس میں سے کوئی بھی کوالٹی حاصل کر ہی نہیں سکتا، نہ عطائی طور کے اوپر، ذاتی تو کسی کی ہے ہی نہیں کوئی چیز۔ تو الہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو پوجا جائے، اور وہ ایک ہی ہستی ہو سکے۔ اب پوجنے کا مطلب کیا ہے کہ جب اس کی پرستش کی جا رہی ہے تو ٹوٹل اوبیڈینس اسی کی ہوگی۔ عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ حج زکات نہیں ہے، بلکہ ہر معاملے میں ٹوٹل اوبیڈینس کے لائق وہی ہستی ہے، جو وہ حکم دے اس کی بجاوری انسان کے اوپر لازم ہے، اور اس کے مقابلے کے اوپر کسی اور کو نہیں مانا۔ ان الحکم الا للہ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا تو حکم چلنا ہی نہیں ہے۔ اور پیغمبروں کی بھی ہم جو اطاعت کرتے ہیں وہ سورۃ النساء کے اندر آیا کہ ہم نے پیغمبر اس لیے بھیجے کہ اللہ کے اذن سے ان کی اطاعت کی جائے، یعنی وہ بھی من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ تو پیغمبروں کی کوئی ذاتی دعوت نہیں ہوتی ہے، نہ ان کی ذاتی کوئی شریعت ہوتی ہے، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے ٹرو ریپریزنٹیٹو بن کے آن دا فیس آف ارتھ آتے ہیں۔ تو الہ کی یہ کوالٹیز ہیں کہ آپ نے اس کو ٹوٹلی اس کی اوبیڈینس اختیار کرنی ہے، اور اس کے مقابلے پہ کسی کو نہیں ماننا۔ اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ سارے الہوں کی نفی کرنی ہے، اور قرآن حکیم میں تو ظاہر بار بار یہ ہے کہ آپ نے طاغوت کی نفی کرنی، کہ ہر پیغمبر میں ہم نے ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی پیغمبر مبعوث کیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ،
ہر امت میں ہم نے کوئی نہ کوئی پیغمبر اٹھایا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی، اور اللہ کے مقابلے پہ طاغوت کی نفی کرو۔ یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں طاغوت کیا ہے؟ طغا عربی میں کہتے ہیں، طغیانی لفظ اردو میں بھی استعمال، جب سمندر اپنی باؤنڈری سے باہر نکلے تو کہتے ہیں طغیانی آ گئی ہے۔ تو جو بھی اپنی حیثیت سے اوقات سے باہر نکلے نا، اس کو کہتے ہیں یہ طوفان یا طغیانی اس میں آ گئی ہے۔ تو انسان کی تو حیثیت یہ ہے کہ وہ خدا کو اوبیڈینٹ بن کے رہے، اس کی مخلوق بن کے۔ جب وہ خود خدائی کا دعویٰ کرنا شروع کر دے، یا وہ اپنی اس طرح کی عزت کروانی شروع کر دے جو کہ اللہ کے شان شان ہے، تو گویا وہ اپنی حدود سے باہر نکل گیا، اسی کو طاغوت کہتے ہیں۔ شیطان بھی طاغوت ہے، شیطانی سسٹم بھی طاغوت ہے، دجالی سسٹم بھی طاغوت ہے۔ ہر وہ ہستی جو اللہ کے مقابلے پہ کھڑی ہے وہ طاغوت ہے، اور اس کی نفی کرنے کا حکم ہے۔ اور قرآن حکیم میں طاغوت کی نفی جو ہے وہ ایمان سے مقدم قرار دی گئی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے کلمے کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی پہلے آپ کرتے ہیں نفی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے، اس کے بعد آپ اللہ کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں۔ پہلے تمام جھوٹے خداؤں کی نفی، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ سوائے اس۔ اور یہ جو میں نے بات کی سورۃ البقرہ میں جو آیت الکرسی ہے، آیت نمبر 255، اس سے اگلی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، کوئی کسی کو گن پوائنٹ کے اوپر مسلمان نہیں کر سکتا، صرف آپ نے راہ حق لوگوں کے سامنے واضح کرنا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت جو ہے، رشد و ہدایت وہ گمراہی سے، غی سے، یہ بھی وہی لفظ آ گیا، طاغوت سے، طغیانی سے الگ اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ حق اور باطل میں اللہ نے فرق خود کر دیا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تو جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے گا اللہ پر۔ اللہ پر ایمان لانے سے پہلے آپ نے اللہ کے مخالفین کا کفر کرنا ہے۔ وہ جو ڈاکٹر اقبال کا بھی ایک شعر ہے نا، کافروں کے کافر اور کافر خدا ہمارا، وہ کافر خدا کیا، یعنی ہر مسلمان کافر بھی ہے۔ کس چیز کا کافر؟ کافر کہتے ہیں عربی میں انکار کرنے والے کو، اللہ کے مقابلے میں جتنے کھڑے ہوئے ہیں ان کا کفر کرتے ہیں ہم، اور کفر پہلے آیا ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو کوئی کفر اختیار کرے گا طاغوت کا، اللہ کے مخالفین کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے گا اللہ پر۔ یہ وہ لا الہ، لا پہلے ہے، الا اللہ بعد میں، لا الہ الا اللہ۔ اچھا یہ مجھے یاد آیا، وہ اگلے دن میں وہ ایک ٹی وی کے اوپر دیکھ رہا تھا، وہ بلوچستان میں کوئی ٹائر شاپ دکھا رہے تھے، اس ٹائر شاپ کا نام رکھا ہوا تھا لا الہ ٹائر شاپ۔ یہ تو کلمات کفر ہے، اور یہ بچوں کو بھی اکثر وہ سکھا رہے ہوتے ہیں، بیٹا پڑھو لا الہ لا الہ۔ چھوٹا بچہ تو پورا جملہ پڑھ ہی نہیں سکتا، تو بچوں کو لا الہ نہیں سکھانا چاہیے، بچوں کو صرف اللہ سکھانا چاہیے۔ لا الہ سے تو نفی ہو جائے گی، لا الہ الا اللہ تو وہ کہہ ہی نہیں سکے گا بہت چھوٹا بچہ۔ چھوٹے بچوں کو صرف اللہ سکھائیں، جب وہ بچے جملہ بولنے کے قابل ہو جائیں تو پھر آپ کہیں لا الہ الا اللہ۔ تو آپ لوگوں کا ذرا لیول دیکھیں کہ وہ میں نے وہ ٹائر شاپ دیکھ رہا تھا، لا الہ ٹائر شاپ۔ چلو آپ نے ٹائر شاپ کا نام رکھنا ہے تو لا الہ الا اللہ رکھے نا، تو لا الہ کے تو مطلب ہے کوئی الہ نہیں ہے، یہ تو کلمات کفر ہے۔ تو اکثر ہی کہتے ہیں وہ لا الہ پڑھو جی، لا الہ پڑھو جی، لا الہ نہیں پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اللہ دے بندے ہو، عقل بھی استعمال کرو۔ تو جس نے طاغوت کی نفی کی، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور پھر ایمان وہ اللہ پر لایا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفصام لَهَا، تو اس نے ایک ایسا مضبوط اس نے کنڈا پکڑ لیا کہ جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ یہ وہ لنگر، آپ کو پتا ہے وہ بحری جہازوں کو پرانے زمانے میں بادبان کی کشتیوں کو جب کنارے پہ کھڑا کرتے تو ایک مضبوط سی رسی سے، اس کو اینکر کہا جاتا ہے ہماری وہ انجینئرنگ کی لینگویج میں، اس کے ساتھ باندھ دیتے تھے تاکہ وہ جب ویوز چلیں تو یہ نہ ہو کشتی پھر آگے چلی جائے۔ اور اسی طریقے سے جو بڑے بحری جہاز ہیں ان کے ساتھ وہ بڑے بڑے وزن رکھے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے وہ لٹکا کے تو اینکر کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ اینکر پرسن بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا، کیونکہ اس کے گرد ہی سارے وہ بیٹھے ہوتے ہیں نا جھوٹ سچ بولنے والے۔ تو لم فسام لہا، وہ ایسا اس نے اینکر پکڑا ہے، وہ ایسی زنجیر پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹے گی نہیں۔ کس نے؟ جو طاغوت کی نفی کرے اور اللہ پر ایمان لائے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالی سننے والا، علم والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہے ولی اہل ایمان کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ اہل ایمان کو اندھیروں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف۔ اچھا قرآن میں اندھیرے جمع کے سیغے سے آئے ہیں کیونکہ گمراہیاں ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں، اور ہدایت ہمیشہ سنگولر کے سیغے سے آئی ہے کیونکہ ہدایت ایک ہی ہوتی ہے۔ یہ تو یہ آپ کہتے ہیں نا چاروں راستے ہی آتے ہیں، اللہ نے تو ایک ہی راستہ بتایا ہوا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، راستے ان لوگوں کے نہیں ہیں، راستہ ایک ہی ہے۔
وہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک راستہ ہے، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو یہ سمجھتے ہیں وہ جو جتنے سلسلے چل رہے ہیں ہمارے بزرگوں کے، ہمارے وہ سارے بڑے بڑوں کے، وہ کہتے ہیں یہ سارے اسی طرف ہی جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ قرآن ہمیشہ گمراہی کو کہتا ہے کہ جمع کے سیغے سے، ہدایت ہمیشہ سنگل ورڈ کے سیغے۔ اللہ تعالیٰ پشت پناہ ہے، ولی ہے، دوست ہے اہل ایمان کا، ان کو نکالتا ہے گمراہیوں سے نور کی طرف۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو کفر اختیار کرتے ہیں اللہ کا، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کے منکر بنتے ہیں، وہ اولیاءہم الطاغوت، وہ جو ہیں وہ طاغوت کے اولیاء ہیں اور طاغوت ان کے اولیاء ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور وہ طاغوت جو ہیں اللہ کے مخالفین، وہ ان کو نکالتے ہیں ہدایت سے گمراہیوں کی طرف، اندھیروں کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، یہ ہیں دوست کی، ہم فیہا خالدون، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ لہٰذا یہ جو الہ اور عبادت کے مفہوم میں جو ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس میں حقوق اللہ، حقوق العباد، تمام کی تمام چیزیں داخل ہیں، اور یہ تو لوگوں نے ڈویژن کی ہوئی ہے۔ حقوق العباد بھی بیسیکلی حقوق اللہ ہی ہیں، کیونکہ اللہ ہی نے حقوق بتایا نا۔ اگر اللہ کے حقوق نہ ہوتے تو آج مسلمانوں نے بھی جو ہے وہ اولڈ ایج ہاؤسز بنائے ہوئے ہوتے اور اپنے ماں باپ کو وہاں پہ پھینکا ہوا ہوتا۔ مسلمان اپنے بوڑھے ماں باپ کو ان کی بد اخلاقیوں اور کمزوریوں کے باوجود کیوں برداشت کر رہے ہوتے ہیں؟ کہ اللہ نے کہا کہ بڑھاپے میں بچوں کی مانند ہو جاتے ہیں، ان کو اف تک مت کہنا۔ ادروائز تو اگر انسانی طور پہ جو کچھ انگریز کر رہے ہیں جانوروں والا سلوک، وہی ہم لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ، تو یہ فرق بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، پھر اس میں مجھے وہ حدیث بھی یاد آ گئی، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اس کا ٹچ سٹون پھر کیا ہے؟ ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہوں گی۔ نمبر 1، اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے۔ نمبر 2، اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات، الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی۔ اور تیسری نشانی یہ کہ کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے گا جتنا آگ میں جلایا جانا، یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے گا، ایمان نہیں چھوڑے گا۔ جب اس لیول پہ کوئی پہنچے گا تو وہ مومن ہوگا۔ باقی تو سارے پھر دودھ پینے والے مجنو ہیں، وہ شعر و شاعری کرنے والے، نعتیہ شعر پڑھنے والے مسلمان ہیں، وہ پریکٹیکل مسلمان تو اور ہے، یا وہ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے۔ اللہ کے حضور شناختی کارڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اس میں تو صحیح مسلم میں حدیث ہے 246 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں کہ بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان فرق کی نماز ہے۔ لیکن آپ یہاں پہ دیکھ لیں کتنے % لوگ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر، چلے عرب ملکوں میں پھر بھی رواج ہے، انڈونیشیا، ملیشیا میں بھی، لیکن یہاں پہ وہ سارے مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہے، قانونی طور پہ ہم بھی ان کو مسلمان ہی کہتے ہیں، ظاہر ہے جب مریں گے جنازہ بھی ان کا پڑھ دیں گے، بہرحال جنازہ پڑھ کے ہی ان کو قبر تک ہی اتار سکتے ہیں، اس کے بعد ہم کچھ نہیں کر سکتے کسی کے لیے، نہ ہمارے لیے کوئی کچھ کر سکتا ہے۔ دعائی کی جا سکتی ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے کسی کے حق میں قبول کرے یا نہ کرے۔ تو یہ ساری کی ساری مختصر باتیں جتنی میرے ذہن میں تھی میں نے کر لی۔ علی بھی اگلا سوال ہے، آج سے 10 سال پہلے میں بریلوی سے اہل حدیث کی طرف چلا گیا تو مجھے ایک توحیدی بھائی نے کہا کہ آپ اپنے فوت شدہ بے نمازی باپ کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے کیونکہ بے نمازی کافر ہوتا ہے اور کافر کے لیے دعائے مغفرت سورہ توبہ میں منع ہے۔ توحیدی بھائی میں تو پہلے اس لفظ نو پڑھا ہے، یہ توحیدی بھائی سے مراد یہ نہیں وہ جن کو وہ مباحث سمجھ، وہ آپ کو پتا ہے شیعہ کے اندر نا جو لوگ ذرا توحید کی بات کرتے ہیں ان کو وابی شیعہ کہا ہے، اور یہ وابی کا لفظ ایون کرسچنز میں بھی ہے۔ کرسچنز میں جو یہ کیتھولک ہے نا وہ پروٹیسٹنٹ کو وابی کہتے ہیں کیونکہ وہ بت پرستی کے، بت لٹکانے کے خلاف ہیں۔ تو وہ میں نے ایک وہ ویڈیو کے اندر وہ حیدر بھائی کے لیے کہہ دیا کہ ہمارے ایک بھائی ہیں وہ مواحد ہیں اہل، وہ کہتے ہیں جی منو تو لوگ میسج کر رہے ہیں ایسی مشرک ہیں۔ تو میں نے کہا بات یہ کہ جب شیعہ کے ہاں خود اسٹیبلش ہے کہ ایک وابی شیعہ ہوتے ہیں اور دوسرے سادہ شیعہ ہوتے ہیں، ان کو میں نے نام دیا سنی شیعہ، ایک وابی شیعہ ہوتے ہیں ایک سنی شیعہ ہوتے ہیں۔ تو وہ وابی شیعہ ان کو کہتے ہیں جو یا علی مدد کے حوالے سے جو ہے نا اس کے غلط مفہوم کو نہیں لے کے جاتے، صحیح والے مفہوم کو، جس طرح جواد نقوی صاحب نے بھی ایک کلپ چڑھایا کہ یا علی مدد کا مطلب ہے کہ سیدنا علی نے جو علمی خدمات کی ہم ان کے علم سے استفادہ کریں، ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے وہ خدائی والا رشتہ رکھیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے بڑی پیاری مثال دی، انہوں نے کہا جب میرے یعنی گھر کی ٹوٹی خراب ہوگی تو میں یا علی مدد نہیں کہوں گا، میں پلمبر کو بلاؤں گا۔ زبردست۔ تو انہوں نے کہا جب آپ، کیونکہ حضرت علی کی یہ فیلڈ نہیں ہے، حضرت علی کی فیلڈ علم ہے، اور علم وہ انہوں نے آگے نہیں سکھانا، وہ اپنا علم نہج البلاغہ کی شکل میں جو ان کے پاس موجود ہے، ہمارے ہاں بھی یعنی جو ان کے اقوال موجود ہیں اس کی شکل میں دے کے گئے ہیں، تو یہ علی مدد کا ہی مفہوم ہے۔ تو میں نے کہا جی اگر میں آپ کو کہتا کہ ہمارے ایک بھائی تھے جو وہابی شیعہ تھے،
تو وہ تو ان کو برا لگنی تھی، تو میں نے تو بڑا لفظ احتیاط والا استعمال کیا، مواحد. تو چلے ایک اور لفظ بھی ہو گیا، توحیدی. توحیدی بھائی، سر یہ جو توحیدی بھائی نے آپ کو مشورہ دیا نا، یہ غلط دیا ہے. یہ توحیدی بھائی جو ہے نا، یہ بڑے خطرناک ہیں اس حوالے سے، اور یہ اتنے خطرناک ہیں کہ ان کے ماں باپ میں سے اگر کوئی بریلوی یا کوئی دیوبندی ہو تو یہ تو اپنے ماں باپ کے جنازے بھی نہیں پڑھتے، اور کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہے. اور مشرک، سر کلمہ گو مشرک اور کافر مشرک میں فرق ہے. کلمہ گو مشرک کی تکفیر نہیں ہو سکتی جب تک کہ کفر بوا اس کے اندر نہ پایا جاتا. میرا حالیہ دنوں میں ایک کلپ چڑھا ہے، میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں ایک اہم ترین کلپ ہے، میں تکفیر کیوں نہیں کرتا. اس میں نے کئی ایک دلائل دی کہ جو بندہ اللہ رسول آخرت کو مانتا ہے، ختم نبوت کو، قرآن کو مانتا ہے، اپنی گمراہیوں کے باوجود آپ کلمہ گو مشرک یا بدعتی یا گمراہ تو اسے کہہ سکتے ہیں، کافر نہیں کہہ سکتے. چونکہ کافر نہیں کہہ رہے تو آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے. نماز نہ بھی پڑھتا ہو تب بھی کریں گے، کیونکہ نماز نہ پڑھنے والا عملاً کافر ہے، عقیدے میں کافر نہیں ہے. وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 246 کہ نبی علیہ السلام فرمایا بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. لیکن یہ جو فرق ہے نماز والا، یہ عملاً ہے کہ ظاہر ہے کہ کافر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، مسلمان نماز پڑھتا ہے. لیکن ایک بندہ اللہ رسول کو مان رہا ہے، آخرت کو مان رہا ہے، اور نفس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو عقیدے میں آپ کافر کس طرح کہہ دیں گے؟ جس کے جرم کی جتنی انٹینسٹی آپ اتنی ڈیفائن کریں گے. اب آپ کہیں گے جی اس کا ثبوت دیں، تو سر ثبوت حاضر ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے شفاعت کا اذن دے گا تو میں جہنم کی طرف جاؤں گا، اور جتنی اللہ میرے لیے تعداد مقرر کرے گا میں ان لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے آؤں گا. بار بار جاؤں گا، بار بار جاؤں گا، حتیٰ کہ الفاظ ہیں کہ میں اس شخص کو بھی دوزخ سے نکال دوں گا جس نے زندگی میں، جس کے پلے کوئی نیکی نہیں ہوگی سوائے ایک نیکی کے، اس نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا ہو. محمد رسول اللہ اس میں امپلائیڈ ہے، یہ ظاہر ہے. اب جس شخص نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہ کیا، اگر اس نے ایک جمعے کی بھی نماز پڑھی ہوتی تو حضور اس کو ذکر کرتے نا. فرمایا اس میں الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ سوائے ایک دفعہ صدقے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا ہوگا. تو وہ عملاً اس کا مطلب ہے پکا کافر ہے. اگر اس نے نماز، روزہ، حج، زکات کی ہوتی تو حضور اس کا بھی ذکر کرتے. اس میں الفاظ ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہوگا تو میں اس کو بھی دوزخ سے نکال دوں. اور سر یہ بھی صحیح حدیث ہے، آپ کو مشکات المصابیح کے اندر بھی حدیث مل جائے گی، ذکر والے چیپٹر کے اندر بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے. یہ مختلف کتابوں میں، ابن حبان کے اندر ہے، حاکم کے اندر، اور روایتوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اگر زمین و آسمان ایک پلڑے میں رکھتی ہے اور جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں، کیٹاگوریکل ہے سر، اس میں الفاظ ہیں کہ جتنی اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے نا، سر میں جو گناہ کر رہا ہوں وہ تو اس میں پھر آٹے میں نمک ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جتنا کائنات میں اللہ نے مخلوقات پیدا کی ان تمام کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ایک پرچی جس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہو تو وہ پلڑا بھاری ہو رہی. حدیث بطاقہ بھی اسے کہتے ہیں، یہ مشہور ہے حدیث بطاقہ. اس کو کاغذ والی حدیث کہتے ہیں. یہ صحیح سند سے ہے، اس سے شیخ البانی، شیخ زبیر لیزئی اور باقی محدثین یعنی کہتے ہیں کہ یہ حدیث بطاقہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا ہے ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کے. سر لیکن وہ عذاب تو پھر کچھ سوچ بھی نہیں سکتے. ہم تو 10 سیکنڈ کے لیے موم بتی کے فلیم کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ سکتے. 10 منٹ کے لیے دوزخ کا عذاب. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ اس زمین کی جو آگ ہے اس سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. ادھر کسی کو کہا جائے کہ ایک نماز چھوڑنے پہ، فجر کی نماز چھوڑنے پہ فجر سے زور تک ایک جلتے ہوئے تندور میں الٹا لٹکایا جائے گا، وہ کہے گا جی توبہ، اور آخرت کے لیے کہہ دیتے ہیں وہ جی خیر ہے پھر ہی لگے گا. یہ کہانی ہے. یہ بھی جس طرح علماء کہانیاں کراتے ہیں نا، اس طرح پبلک نے بھی کہانیاں کرائی ہیں. یہ پبلک کی کہانی ہے. کبھی امیجن نہیں کر رہے ہوتے اس کو. اچھا یہ چونکہ ہم امیجن کر سکتے ہیں، تندور ہم نے خود دیکھا ہوا ہے اس لیے یہ امیجن ہو جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نو. اچھا اس طرح کسی کو کہا جائے کہ کسی بندے کو فجر کی نماز چھوڑنے پر ایک ایسے کمرے میں فجر سے زور تک بند کیا جائے گا جس کا سائز 10 بائی 10 فٹ ہوگا، اس میں 100 کوبرا سانپ، 100 بچھو، 100 اجدہے جتنے تھی نہ لے لو ہون گے، لیکن کوئی نہیں فجر تو زور تک ہی بس ایک پھیرے ایک نہیں. لیکن سر ان سانپوں کو تو ہم مار بھی سکتے ہیں، آخرت میں تو کوئی سانپ کو مارنا بھی جائے نہیں مار سکتا، وہ مرنا ہی نہیں، وہ اللہ کی طرف عذاب ہے. وہاں تو آپ اپنے آپ کو بھی نہیں قتل کر سکتے. اسی لیے قرآن میں آتا ہے نا کہ آج ایک نہیں کئی ایک موتیں مانگو، موت نہیں آئے گی کیونکہ وہ تو مینڈے کی شکل میں ہو چکی ہے. انسان اپنے آپ کو مار کے بھی جان نہیں چھڑا سکتا. تو یہ کہنا آسان ہے. لہذا یہ جو آیت ہے نا سورہ التوبہ کے اندر کہ کسی مومن کے لیے اور مومنہ کے لیے جائز نہیں ہے، سورہ توبہ کے بالکل اینڈ پہ یہ آیات آتی ہیں کہ وہ اپنے مشرک رشتہ داروں کے لیے دعائیں مغفرت کریں بعد اس کے کہ ان پہ یہ بات کھل چکی ہو کہ وہ مشرک تھے
اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے مشرک باپ کے لیے دعا کی تھی تو وہ اس وعدے کی سبب تھی جو انہوں نے گھر سے نکلتے وقت سورہ مریم میں آتا ہے نا کہ میں تیرے لیے دعائے مغفرت کروں گا، اور جب ابراہیم کو پتا چلا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی۔ یہ ساری یعنی یہ پوری یہ میں نے آیات کا ترجمہ پڑھا، سورہ توبہ کا آخری رکوع پڑھ لیں، اسی پہ میرا ایمان ابی طالب والا ایک کلپ بھی ریکارڈڈ ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، مسئلہ 98 ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان ابی طالب کے اوپر، اس میں نے انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں ڈیٹیل گفتگو کی تھی۔ لہٰذا جو کلمہ گو ہے میرے بھائی اس کا جنازہ بھی پڑھیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے ایک شخص کے یعنی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اس کے درجات بلند کرتا ہے، تو وہ بندہ پوچھتا ہے اے اللہ میں نے تو یہ نیکی نہیں کی ہے، میرا درجہ کیوں بلند ہوا ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے دنیا میں دعا کی ہے، اس کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ مردے کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے، ایک صدقہ جاریہ اور علم کی بات، اور تیسرا نیک اولاد۔ تو نیک اولاد خود صدقہ جاریہ ہے، ماں باپ کو آٹومیٹکلی ثواب ملتا ہے چاہے وہ زندہ ہوں چاہے مر چکے ہوں۔ تو اولاد کا کام ہے کہ اگر باپ اس طرح مرا ہے اس کے لیے زیادہ دعا کریں۔ اور اب ہمارے ویڈیوز کے بعد تو جن کے ماں باپ جو شرک پہ بھی مرے ہوئے ہیں نا مسلمانوں، ان کو بھی امید لگ گئی ہے۔ پہلے یہ جو آپ کے توجیوں نے کہانیاں کرائی ہوئی تھی نا تے وہ تے گئے جے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے امید لگی ہے کہ یار کلمہ کو مشرک۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ ایصال ثواب کے معاملے میں میرا بالکل کیٹاگوریکل ایک اوپینین ہے، لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھی ہے، مسئلہ نمبر 74۔ آپ ایصال ثواب لکھیں یوٹیوب پہ، ٹاپ آف لسٹ میری وہ ویڈیو کھل جائے گی، اس میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں۔ 11ویں ہو، میلاد ہو، محرم کی نیاز ہو، یا آپ کی یہ رجب کے کنڈے ہوں، ان ساروں کے بارے میں کہ یہ سب کی سب ایکٹیویٹیز دین میں خود سے داخل کی گئی ہیں۔ ہم ان کو کفر و شرک والا معاملہ نہیں کہتے لیکن بدعات تو ہیں۔ اب رہ گیا مسئلہ کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو کھانا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، کہ کھانے کو حرام کہنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کی حرمت ثابت کریں۔ اس میں 2 طریقے ہیں، یا تو وہ چیز جو پکائی جا رہی ہے وہ حرام ہو، کوئی خنزیر بنا دیتا ہے تو حرام ہے، یا چیز تو پاک تھی لیکن اس کے ذبح کے وقت ذبح کے زبر کے ساتھ غیر اللہ کا نام لیا گیا تو وہ پھر بھی حرام ہو جائے گی۔ تیسرا مسئلہ ہے تقرب والا۔ تقرب میں اب 2 طرح کے آپشن ہیں۔ ایک تقرب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے کر رہا ہوں، حضرت حسین علیہ السلام کو ثواب پہنچ جائے، ایک میری طرف سے ہدیہ، تو اس کے معاملے میں بھی ایسا کوئی سختی والا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی تقرب یہ کر رہا ہے کہ یہ ایصال ثواب ان کو پہنچے اور وہ میرے مشکل کشا ہے اور اس کے بدلے میں یہ میری مصیبت حل کر دیں گے، تو وہ تو نیاز کے بغیر ہی عقیدہ شرکیہ ہے، نیاز تو سائڈ پہ رہ گئی، عقیدہ ہی غلط ہے۔ بالکل ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی کھانے پینے کی چیز لے آتا ہے، ہم اس سے پہلے پوچھتے ہیں کس کے نام کی ہے۔ اگر وہ کہتا ہے اللہ کے نام کی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں۔ اگر وہ کہتا ہے یہ فلاں بزرگ کی ہے تو اسے پوچھے یہ بزرگ کے نام سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں؟ کیا ان کی رضا کی خاطر ہے، ان کے نام کا ذبیح ہے؟ تو سر یہ کوئی بھی نہیں آپ کو کہے گا، کوئی جاہل کہہ دے تو کہہ دے، وہ کہے گا نہیں اللہ کا نام دیا ثواب پہنچانا ہے انہوں نے۔ اچھا جی، پھر زیادہ وہم نکالنا ہے تو آپ پوچھ لیں کہ ثواب پہنچا کے کڈنا کہ وچوں جے تسی واقعی کھانا نہیں کھانا تے، جے کھانا کھانا تے اتنے تک ہی سوال رکھو، زیادہ غلوف نہ کریں آپ کیونکہ غلوف کریں گے نا تو معاملات بگڑیں گے۔ اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کچھ نیو مسلم ہے، ہمیں نہیں پتا انہوں نے ذبیحہ صحیح کیا یا نہیں کیا، تو یہ جب کوئی اس طرح کی گفٹ لے کے آتے ہیں ہم کیا کریں؟ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو۔ اللہ آپ نے کہا کہ بلاؤ، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے حلف دلواؤ، یہ وہ وہم نکالا کہ مسلمان کا ذبیحہ ہے نا تو حسن ظن رکھو، زیادہ نیٹی گریٹی میں نہ پڑھو، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ مسلمان کا ذبیحہ ہے نا اس کے اوپر آپ کو وہم نہیں کرنا چاہیے اگر وہ مسلمان ہے۔ اب وہ اگلا مسئلہ شروع ہو جائے گا کہ وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، یہ نئی کہانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے، تو اگر آپ ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، چلو اہل کتاب ہی مان لو۔ یہود و نصارہ کی عورتوں سے تو آپ کا نکاح جائز ہے سورۃ المائدہ کے پہلے رکوع کے تحت، اور اسی رکوع میں آتا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے، کوشر فوڈ۔ جی ہاں، اگر وہ اللہ کے نام کے اوپر کیا ہو، تو اگر یہود و نصارہ کا اللہ کے نام کا ذبیحہ حلال ہے تو جو آپ کے اپنے اہل کتاب ہیں
قرآن کے فائنل ٹیسٹمنٹ کے ماننے والے، وہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ ٹیمپرڈ فارم میں مان رہے ہیں، اور وہ اتنے ظالم ہیں کہ نبی علیہ السلام کو وہ دجال سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ. ظاہر ہے پیغمبر نہیں مان رہے، تو جب آپ کسی کو پیغمبر نہیں مان رہے، جس طرح ہم غلام احمد قادیانی کو پیغمبر نہیں مانتے، تو کیا سمجھتے ہیں؟ دجال کے اس نے دجل کیا ہے، جھوٹ بولا ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اور جو آپ کے نبی کے عاشق ہیں، جو محمد اور آل محمد کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، سر ان کے اوپر آپ کم از کم یہودیوں نا سٹیٹس تو ان کو دے دیں. صحابہ کرام نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، صحابہ کرام سے زبردستی بیعت لی گئی تھی تلوار کے زور پر. جھوٹ بولنا بند کریں. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو 2018 میں جو کچھ ہوا پاکستان میں، زبردستی ایک بندہ مسلط ہوا ہم پہ اسٹیبلشمنٹ کے گن پوائنٹ کے اوپر، اور پھر سٹوری ریپیٹ ہوئی 2024 میں، ایک اور بندہ اسٹیبلشمنٹ کے گن پوائنٹ پہ ہم پہ مسلط ہو گیا. آج تک یہی ہو رہا ہے. تو بنو امیہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی، تلوار کے زور پہ سب کچھ ہوا. نہیں یقین آتا بخاری شریف کھول لیں، صحیح بخاری میں 4827 نمبر حدیث ہے. مروان بن حکم مدینے کے ممبر پہ مسجد نبوی پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گورنر بن کے اناؤنسمنٹ کر رہا ہے خطبے میں کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں، یعنی کہ اے میرے عزیز ہم وطنوں، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرتے ہیں. یہ وہ تقریر کر رہا تھا. امام بخاری نے اگلے جملے نقل نہیں کیے، وہ بڑے سخت تھے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ نقل کیا. وہ اگلے جملے کیا تھے میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. اگلے جملے جو امام بخاری نے نقل کیے وہ یہ تھے کہ وہاں حضرت ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہوا اور اس نے کچھ بات وہاں پہ کہہ دی. وہ کیا بات کی وہ پھر امام بخاری نے سکپ کر دی. پھر اس سے اگلے جملے امام بخاری نے نقل کیے جس سے پتا چل گیا کہ وہ بات کوئی ایسی تھی کہ اسے آگ لگ گئی. مروان نے کہا گرفتار کرو اسے، پکڑ لو اس کو. وہ فوراً سے مسجد نبوی میں ایڈجسٹنٹ جو حجرہ عائشہ تھا جہاں ان کی بہن موجود تھی وہاں داخل ہو گئے. اور یہ پاکستان کے کیس میں جو سگا بھائی ہے نا، یہ وہ تھے، یعنی حضرت ابو بکر کی وہ بیوی جو حضرت عائشہ کی والدہ تھی، وہی ان کی بھی والدہ تھی عبد الرحمن بن ابی بکر کی. یہ سگے بہن بھائی تھے. ان کے پاس چلے گئے. اب ظاہر مروان یہ کام نہیں کر سکتا تھا، مسلمانوں نے پھر احتجاج کرنا تھا کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو. باہر سے اس نے کہا اوے ابو بکر کے بیٹے، تیرے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی تھی نا کہ یہ کافر کہتا ہے کہ میرے ماں باپ جو مجھے یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے. ابو بکر کے بیٹے کہ تیرے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی تھی. توبہ توبہ. یہ بنو امیہ کے خدمت گزار، یہ ہیں گستاخان خلفائے راشدین. جب اس نے یہ بات کی تو سیدہ عائشہ اندر تڑپ اٹھی. انہوں نے کہا اس کو خاموش ہو جا، آل ابی بکر کے بارے میں کوئی قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے جو میری برات میں سورہ نور کی آیات نازل ہوئی تھی جب مجھ پہ جھوٹی تہمت لگائی گئی. بخاری میں اتنا آتا ہے، المستدرک للحاکم میں اور المعجم الکبیر طبرانی میں اور باقی کتابوں میں اس روایت کی فلنگ ان دا بلینکس موجود ہے، جو اللہ کے فضل سے حافظ ابن کثیر نے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 جو کوٹ کی تھی مروان نے غلط، اس کے کانٹیکسٹ میں وہ سارے ترک ایک جگہ جمع کر دیے ہیں. لہذا بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. وہ فل ان دا بلینک یہ تھی کہ اس وقت مروان نے یہ کہا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو خلیفہ نامزد کیا تھا نا، تو حضرت معاویہ اپنے بیٹے یزید کو بنانا چاہتے ہیں. دیکھو کیا ان کی اینالوجی دیکھیں. تو وہ اس میں حضرت ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہوا تھا، کیونکہ ظاہر ہے اس نے کہا کہ بنانا تھا تو مجھے بناتے ہیں نا، مجھے تو نہیں بنایا. تو کون سی مشرق سے اٹھا کے مثال مغرب میں پھینک رہا ہے. اور جو کہا نا اس نے کچھ کہا امام بخاری نے، وہ یہاں ہے کہ انہوں نے کہا کہ تیرا امیر المومنین معاویہ سیدھی طرح کہہ ابو بکر اور عمر کے راستے پہ نہیں چل رہا، وہ کیسر و کسرا کے راستے پہ چل رہا ہے. اب یہ بہت بڑی گالی تھی ان کے لیے تو کہ وہی جو ہے وہ بادشاہت آ گئی یہاں پہ. اس پہ پھر اس نے کہا پکڑو انہوں. اور حجرے میں اما عائشہ کے اور الفاظ تھے جو امام بخاری نے نقل نہیں کیے، وہ یہ تھے کہ مروان تیرے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حکم پہ لعنت، اس کی اولاد پہ لعنت، تو اپنے باپ کی پشت میں تھا جب باپ بیٹا دونوں پہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی تھی. مجھے بتائیں جب یہ والی صورتحال ہو کہ حضرت ابو بکر کے بیٹوں کو بھی اپنی جان بچانی پڑے تلوار کے زور پہ، اپنی وفات سے 4 سال پہلے ایک بندہ اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لے رہا ہے، تو آپ یہ کہیں گے صحابہ نے بیعت کر لی؟
کہتے ہیں جی ابن عمر نے بیعت کر لی تھی. ایون واقعہ ہررا کے بعد جب لوگ یزید کی بیعت توڑ رہے تھے تو وہ لوگوں کو جا کے سمجھاتے تھے. جی بخاری مسلم ہے, سرکار وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو سمجھا رہے تھے. اگر ابن عمر اس زمانے میں سمجھا رہے تھے تو کسے سمجھا رہے تھے؟ اپنے لیول کے لوگوں کو, صحابہ اور تابعین کو. اور اس صحابی کا نام بھی آیا ہوا ہے عبداللہ ابن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے کہا کہ اب کیا رہ گیا ہے, یزید کی بیعت توڑے اہل مدینہ. تو ابن عمر ان کو ملنے کے لیے گئے اور کہا کہ میں تمہیں حدیث سنانے کے لیے آیا ہوں کہ جو خلیفہ وقت کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. وہ کہتے ہیں جی ابن عمر نے چونکہ بیعت کر لی تھی, وہ بھی مجبوراً کی تھی انہوں نے, وہ جس طریقے سے کی تھی, انیشلی تو انکار کیا تھا. دوسرا, ابن عمر جب یہ بات کر رہے تھے تو وہ یہ بھول گئے کہ حضرت علی کی بیعت تو ابن عمر نے خود نہیں کی ہوئی تھی, تو اس وقت وہ جاہلیت پہ تھے. یہ لاجیکلی ان کی بات درست نہیں تھی, ورنہ تو خود اس فتوے کی زد میں آ رہے تھے. ہم تو عبداللہ ابن مطیع اور باقی لوگوں کے ساتھ ہیں, ابن عمر کا یہ موقف غلط تھا. اور پھر دیکھیں ابن عمر کے ساتھ اسی بنو امیہ نے کیا کیا. صحیح بخاری میں موجود ہے, انہیں حج میں احرام کی حالت میں پاؤں میں زخم کیا گیا ایک نیزے کے ذریعے جو زہر آلود تھا, اسی میں وہ شہید ہو گئے. اور آخری دنوں میں حجاج ابن یوسف ان کی جب عیادت کے لیے آیا تو بخاری کے الفاظ ہیں, اس نے پوچھا کہ حضرت مجھے پتا چل جائے نا آپ کا قاتل کون ہے تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے کہا میرا قاتل وہ ہے جس نے احرام کی حالت میں نیزے اور تلواریں لانے کی اجازت دی ہے, جس میں اجازت ہی نہیں ہے, آپ نے خالی ہاتھ آنا ہے, یعنی کہ تو دیکھیں بنو امیہ ہی قاتل بنی خود ابن عمر کی. اسی لیے آخری وقت میں جا کے ابن عمر کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ ڈی ٹریک ہیں. المستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے, مجموع الزوائد میں موجود ہے. امام حیثمی جو ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں, انہوں نے مجموع الزوائد میں اس کی سند کو صحیح کہا کہ ابن عمر آخری عمر میں افسوس کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ مجھے نماز روزہ چھوڑنے کے اوپر کوئی افسوس نہیں, میں نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا سوائے ایک چیز کے کہ میں نے حضرت علی کے ساتھ مل کر فی باغیہ کے خلاف قتال نہیں کیا, اس باغی گروہ کے خلاف جو مجھے کرنا چاہیے تھا. کون سا باغی گروہ؟ جو بخاری میں ہے, عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے گی. یعنی حضرت علی کی جماعت کو نبی الاسلام نے جنت کی طرف بلانے والی جماعت اور ان کے مخالفین کو جہنمی جماعت نہیں کہا, جہنم کی طرف بلانے والی, کیونکہ خلیفۃ المسلمین کی مخالفت. یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے, میری کہ ایک ویڈیوز ہیں, وہ پچھلی والی ویڈیو دیکھ لیں, پچھلے محرم والی, کربلا کیوں ہوئی. تو آپ یہ دیکھیں یہ بالکل واضح احادیث ون سائیڈڈ مقدمہ پیش کر رہی ہیں. جن ابن عمر کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اتنا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا, وہ ابن عمر تو آخری وقت میں اپنے پرانے اعمال کے اوپر شرمندہ ہے اور یہ کہہ رہے ہیں جی ابن عمر نے یزید کی بیعت کر لی تھی. جو مخالفین تھے ابن عمر کے وہ بھی صحابہ اور تابعین تھے, ان کی رائے کا کوئی احترام نہیں کرتے. یعنی میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو, اسی کے اوپر کہا جاتا ہے. اسی کانٹیکسٹ میں بخاری میں ایک حدیث ہے, حضرت عمر نے پہلے ہی پیش گوئی کر دی تھی 6830. حضرت عمر نے جب آخری حج اپنا کیا اس کے بعد ان کو اگلا سال نصیب نہیں ہوا, تو وہاں منا میں حضرت عمر تک کسی نے یہ بات پہنچائی کہ لوگ یہاں چیما گوئیاں کر رہے ہیں کہ جب عمر مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کو اپنا خلیفہ چن لیں گے. حضرت عمر کو اتنا غصہ آیا, انہوں نے کہا میں ادھر ہی خطبہ دوں گا کہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر انہوں نے پہلے ہی طے کر لیا کسے خلیفہ بنانا ہے. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ حضرت یہاں ہر طرح کے لوگ آئے ہیں, آپ مسجد نبوی میں جا کے خطبہ دیں. یہ چند لوگوں کے سامنے بات ہوئی ہے, آپ اس کو عام نہ کریں. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہ یوٹیوب پہ کلپ آیا ہوتا نا اس زمانے میں, تو حضرت عمر نے اسی ٹائم یوٹیوب پہ کلپ اپنا چڑھانا تھا, ریپلائی ٹو کر کے. خیر مدینہ شریف آئے, ابن عباس کہتے ہیں کہ میں ممبر کے اتنے قریب تھا کہ میرا گھٹنا ٹچ کر رہا تھا اور میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا آج حضرت عمر نے پھٹے چک دے ڈے, بڑے غصے نے, اور بڑا لمبا انہوں نے خطبہ دیا. اس میں یہ بھی الفاظ تھے کہ دیکھنا ابو بکر کی خلافت جس طریقے سے منعقد ہوئی وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی, مستقبل میں اسے دلیل نہ بنایا جائے. یعنی حضرت عمر مانتے تھے کہ اس طریقے سے حضرت ابو بکر کو خلیفہ نہیں چنا جانا چاہیے تھا, لیکن وہ سعد بن عبادہ اور جو باقی معاملات ہوئے سقیفہ بنی ساعدہ میں الگ سے ایک ٹاپک ہے, انہوں نے کہا کہ یہ مستقبل میں دلیل نہیں ہوگی, مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی کو خلیفہ نہ چننا. حضرت عمر بھی حضرت ابوبکر نے صحابہ سے مشورہ کر کے, صحابہ نے کہا تھا کہ آپ نامزد کریں, اس کے بعد مشورہ ہوا ہے, یہ زبردستی مسلط نہیں کیا گیا. پھر حضرت عمر نے تو 6 رکنی کمیٹی بنائی, کیونکہ ان 6 سے بہتر لوگ کوئی نہیں تھے. بخاری میں موجود ہے یہ 6 لوگ وہ ہیں جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے.
تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت ابوبکر کی خلافت کو دلیل نہ بنانا، یاد رکھنا جب بھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی کو خلیفہ چنا گیا تو اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. یہ قتل و غارت ہوئی ہے. یہ کہتے ہیں جی یزید خلیفہ وقت تھا تو حضرت حسین نے بغاوت کی ہے، نعوذ باللہ. جو خلافت قائم ہی نہ ہو اس کے بارے میں یہ کہنا اس کے خلاف خروج ہوا ہے. یعنی مزارات جو بنانا ہی حرام تھے اسے کہنا کہ مزارات شہید ہو گئے. مزار تو شہید نہیں ہو گئے، وہ بنانا ہی حرام تھے. مسلم شریف میں حدیث میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پہ عمارت بنانے سے اور قبروں پہ بیٹھنے سے. مجاور بن کے بیٹھنا بھی حرام ہے، ویسے بیٹھنا بھی حرام ہے. لہذا یہ کنسیپٹ بالکل کلیئر ہے. جھوٹا دفاع نمبر 4، وہ کہتے ہیں جی یزید تو تابعی تھا جی، حضرت معاویہ کا بیٹا ہے، اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس نے مجھے دیکھا اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا یعنی صحابی کو دیکھا اور وہ ہو گیا تابعی، اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. تو کہتے ہیں یزید تو بخشا بخشا ہے. واہ، بخشا بخشا ہے. پھر حجاج بن یوسف بھی بخشا بخشا ہے، وہ تابعی نہیں ہے. جتنے جھوٹے راوی ہیں میجورٹی ان کی تابعین میں موجود ہے. قانوناً وہ تابعی تھے، ظاہر کلمہ گو تھے. خوارج کون تھے؟ تابعین ہی تھے، اہل قبلہ تھے، اہل کلمہ تھے. مولا علی نے انہیں کافر نہیں کہا. ہاں، پوچھا گیا کافر ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، کہا نہیں کافر نہیں ہے. پوچھا گیا منافق ہے، کہا منافق نہیں ہے. منافق تو بڑا تھوڑا ذکر کرتے ہیں اللہ کا، یہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. پوچھا گیا پھر کیا ہے؟ ظاہر ہے جب کافر نہیں منافق نہیں تو پھر مسلمان ہی ہے. ان کا یہ ایک گروہ ہے جنہوں نے ہم سے بغاوت کی، ہم میں سے ہی نکلا ہوا ایک گروہ. تو خوارج بھی تابعین ہے. لیکن مسند احمد میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے کہا کہ خوارج جہنم کے کتے ہیں. کیوں؟ اپنے اعمال کی وجہ سے. تو اس طرح نہیں کوئی فضیلت ثابت ہو جاتی. حجاج جو اتنے صحابہ کا قاتل ہے اسے آپ تابعی کہیں گے؟ تابعی تو ہے قانوناً، وہ ظاہر مسلمانوں کا گورنر تھا. لیکن مسلم شریف اٹھا کے دیکھیں، اسماء بنت ابی بکر نے کہا تھا حجاج ہم نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک ظالم. کذاب تو ہم دیکھ چکے، ظالم تو ہے. یہ فضیلت ہے، لو سامو. اور مسلم شریف میں موجود ہے اس ظالم نے عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا، ان کی لاش لٹکا دی مکہ شریف میں اور یہودیوں کے قبرستان میں پھینکی، اور ان کی ماں کو بلا کے کہا جو حضرت ابوبکر کی بیٹی تھی بڑی، اما عائشہ سے بھی بڑی، اسماء کو دیکھو میں نے تیرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا. تو انہوں نے فرمایا کہ تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی، میرے بیٹے نے تیری آخرت برباد کر دی ہے. ظالم انسان. یہ مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں ہے. تو حجاج بھی پھر تابعی ہے، اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. نہ انہیں قرآن کا پتہ، نہ انہیں سنت کا فہم، نہ انہیں فقہ آتی ہے. صرف ایک بنو امیہ کی چاکری کرنی ہے، چاہے انہیں قرآن و سنت کا انکار کرنا پڑے، جھوٹی روایتیں گھڑنی پڑے، انہوں نے گھڑنی ہے. جو واضح احادیث ہے ان کا انہوں نے انکار کرنا ہے. اس طریقے سے یہ لوگ لے کے چلتے ہیں. اچھا، مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، آج سے آلموسٹ 800 سال پہلے امام ابن جوزی گزرے رحمہ اللہ تعالی، المتوفى 597 ہجری. یہ شیخ عبد القادر جیلانی المتوفى 561 ہجری کے شاگرد بھی ہیں. محدثین میں بڑا مقام ہے ابن جوزی کا. یہ ابن قیم جوزی نہیں ہے جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، یہ ابن تیمیہ سے بھی 200 سال پہلے گزرے ہیں. ابن تیمیہ بھی انہیں بہت بڑا محدث مانتے ہیں. انہوں نے الموضوعات، بڑی گھڑی ہوئی بڑی بڑی حدیثیں، وہ کتاب بھی لکھی ہے جس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو حدیث حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا، یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے. گھڑی ہوئی حدیثوں کی کچھ نشانیاں بتائیں، ان میں سے ایک یہ بتائیے جو حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا تو سمجھ لو کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے. اب یہ بہت بڑے محدث ہیں. ان کے زمانے میں ایک ناسبی تھا عبد المغیث، اس نے یزید کے فضائل کے اوپر کوئی رسالہ لکھا. تو ابن جوزی غصے میں آئے، انہوں نے ایک کتاب لکھی جو کتاب محدثین کے ہاں اتھینٹک مانی جاتی ہے. ابن تیمیہ نے بھی اس کی تعریف کی ہے، ابن کثیر نے بھی کی ہے. الرد علی المعتصب العنید المانع من ذم یزید. یہ اس متعصب ضدی شخص کے رد پہ لکھی جا رہی ہے کتاب جو یزید کو برا کہنے کو غلط سمجھتا ہے اور منع کرتا ہے. اس زمانے میں ایک یزیدی تھا عبد المغیث، اس کے رد پہ پھر انہوں نے طبیعت صاف کی ہے ان لوگوں کی. اس میں جب ایک دلیل یہ لی گئی نا کہ یزید جو ہے وہ حضرت معاویہ کا بیٹا ہے اور حضرت معاویہ کے لیے ترمذی میں روایت ہے اے اللہ اسے ہادی اور مہدی بنا، انہوں نے کہا یہ تو روایت ہی جعلی ہے،
اس کی بنیاد کے اوپر تم یہ کلیم کر رہے ہو کہ ان کا یہ ڈیسیژن کرنا کہ یزید کو انہوں نے خلیفہ صحیح بنایا تھا. انہوں نے کہا یہ تو روایت ہی جعلی ہے. پھر انہوں نے روایت کے اوپر بحث کی. میں نے تو بخاری مسلم سے ثابت کیا یہ فٹ ان نہیں بیٹھتی. حضرت معاویہ کے دور میں جو کام ہوئے ہیں اس میں تو یہ دعا فٹ ان نہیں بیٹھتی. پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ حدیث کوئی صحیح بھی مانتا ہے تب بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ نبی علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی ہو, کیونکہ نبی علیہ السلام کی کئی دعائیں اللہ نے واپس بھی کی ہے. بخاری مسلم میں ہے آپ نے دعا کی تھی کہ میری امت آپس میں نہ لڑے, اللہ تعالیٰ نے واپس کر دی. انہوں نے کہا کیا گارنٹی ہے. پھر ابن جوزی نے اتنا سخت جملہ لکھا, انہوں نے کہا اس سے بڑی کیا دلیل ہے, اگر حضور کی یہ دعا حضرت معاویہ کے حق میں قبول ہوئی ہوتی بقول تمہارے, اگر یہ روایت ثابت ہے تو حضرت معاویہ جنگ صفین میں حضرت علی کے مقابلے پہ آتے. یہ آدھی اور مادی ہونا ہے کہ خلیفہ وقت کے خلاف کھڑے ہو گئے. کڈا بڑا پٹکار مارے انہوں نے. پھر انہوں نے عامر بن حنبل کا قول بھی نقل کیا جب ان سے پوچھا گیا کہ یزید کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے. انہوں نے کہا یہ وہی ہے جس نے اہل مدینہ کے ساتھ جو کیا. پوچھا کیا کیا, کہا ان کا مال لوٹا, انہیں قتل کیا. تو شاگرد نے کہا صحابی کا بیٹا ہے حدیث لے لیجئے. انہوں نے کہا حدیث کیا, ایک حدیث بھی اس سے نہیں لینی. اسی لیے دیکھ لیں ذخیرہ حدیث میں صحابہ کرام کی اولاد کی حدیثیں موجود ہیں. حضرت معاویہ 40 سال تک حکمران رہے ہیں, 20 سال تک گورنر اور اگلے 20 سال مکمل طور پہ حکمرانی. بیچ میں ایک حضرت علی والا پیریڈ تھا, اس کے بعد 20 سال یہی حکمران رہے نا صلح حسن کے بعد. 40 سال جس کا باپ مسلمانوں کا حکمران رہا ہے اس کے بیٹے نے ایک حدیث بھی روایت نہیں کی ہے اور نہ محدثین نے اسے نقل کیا, کیونکہ احمد بن حنبل کہتے ہیں اس سے کیا حدیث لوگے. پھر شاگرد نے پوچھا جب یہ یزید نے ظلم کیا اہل مدینہ کے ساتھ تو کون لوگ تھے ان کے ساتھ. ان کا اہل شام تھے جو ہم امیر شام کہتے ہیں. یہ شامی تھے, ایک صوبہ تھا جس نے یہ سارے کا سارا ہنگامہ برپا کیا. تو یہ کتاب اردو زبان میں ترجمہ ہو کے آ چکی ہے, ایک دیوبندی عالم ہے انہوں نے ترجمہ کیا. میں نے بارہا اس کتاب کا تعارف کروایا. اب نئی پرنٹنگ ہو کے یہ کتاب آ چکی ہے. ہماری ویب سائٹ پہ اس کا PDF بھی رکھا ہوا ہے. کسی نے PDF بنا دیا تھا تو ہم نے وہ اپلوڈ کر دیا, لیکن ہارڈ کاپی بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے, وہ آپ منگوا سکتے ہیں. وہ کتاب کا ہم ٹائٹل پیج شیئر کروا دیں گے آپ کو. وہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے, اس میں اور کئی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے انشاءاللہ اس حوالے سے بینیفیشری ہوں گی. اچھا اسی حوالے سے نا یہ بیچ میں ایک چوہا چھوڑ دیتے ہیں کہ جی اگر حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کو بنا دیا تو کیا ہوا, حضرت علی نے بھی تو اپنے بیٹے کو بنایا تھا. بالکل جھوٹ, حضرت علی نے کوئی اپنے بیٹے کو نہیں بنایا. مسند ابی یعلا میں, المستدرک للحاکم میں اور کتابوں میں موجود ہے. لوگوں نے حضرت علی کو کہا کیونکہ زخم لگنے کے بعد وہ کچھ دن زندہ رہے کہ آپ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کریں. انہوں نے کہا میں تمہیں ویسے ہی چھوڑ کے جاؤں گا جس طرح نبی علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے, تم اپنا خلیفہ خود چنو. اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ حضرت علی نے حسن ابن علی کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا. وہ صحابہ کرام نے مشورے سے چنا تھا. اس حوالے سے شیخ البانی نے ایک روایت لی ہے کہ میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا. اور شیخ البانی نے ساتھ پتہ کیا لکھا, یہ وہ شخص ہوگا جو خلافت کو ملوکیت بنا دے گا. تو دیکھ لیں پھر بنو امیہ کا پہلا شخص جس نے خلافت کو ملوکیت بنایا وہ کون ہے. حضرت ابوبکر بنو تیم سے, بنو امیہ سے نہیں. حضرت عمر بنو عدی سے, بنو امیہ سے نہیں ہے. حضرت عثمان بنو امیہ سے ہیں لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں بنایا. اس کے بعد حضرت علی بنو ہاشم سے ہیں. اس کے بعد حسن ابن علی کے 6 مہینے. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے ہیں, انہوں نے اپنے بیٹے کو بنایا. جی بنایا, وہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں. تو شیخ البانی جو محدث اعظم سعودیہ تھے, اس دور کا امام بخاری ان کو مانتے ہیں, اہل حدیث بھی اور دیوبند بھی اور بریلوی بھی وقت آنے پہ انہیں کوٹ کر دیتے ہیں. انہوں نے اشارتاً کہا کہ یہ وہ شخص ہوگا جو خلافت کو ملوکیت میں بدل دے گا. میری امت میں پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا. تو یعنی انہوں نے نام لیے بغیر بتا دیا کہ یہ بندہ کون ہے, یزید کے ابا جی. ٹھیک ہو گیا. 5واں جھوٹا دفاع, وہ کہتے ہیں نہیں حضرت علی کا جو اپنا بیٹا ہے محمد بن حنفیہ اس نے تو بڑی تعریف کی ہے یزید کی. ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے, کہتے ہیں تاریخ میں لکھا ہوا ہے. تاریخ میں اگر 5% باتیں یزید اور ان کے والد کے حق میں ہے نا تو 95% ان کے خلاف ہیں, بلکہ ایمان ثابت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا اگر تاریخ تبری کے حوالے ہم نے پیش کیے تو. حدیث سے بات کرو. یہ حدیث میں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں, آپ کو پتا ہے ہماری باتیں حدیثوں میں تو نہیں نکلتی. جی ہمیں پتا ہے, یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں, لیکن وہ تاریخ میں تو ہے. جی ہم کہتے ہیں وہ جو تاریخ تم پیش کر رہے ہو وہی پوری پڑھ کے بتا دو. ابن کثیر نے نقل کیا ہے, یہ مردود روایت ہے, لیکن یہ روایت پوری نہیں پڑھ سکتے, وہ ان کے گاٹے فٹ ہو جائے گی. اس روایت میں پتا کیا ہے, عبداللہ ابن متی صحابی محمد بن حنفیہ کے پاس آتے ہیں جو تابعی ہیں.
جو حضرت علی کے بیٹے ہیں حنفیہ نامی عورت سے، انہیں آگے کہتے ہیں کہ حضرت آپ کا بھائی حسین شہید ہو گیا، یزید حکمران بن گیا، آپ کیوں نہیں قیام کرتے؟ تو ساتھ ہی کہا کہ اہل مدینہ میں سے کچھ لوگ شام سے آئے ہیں، انہوں نے یزید کو اس حال میں پایا ہے کہ وہ تارک الصلاح ہے، وہ شراب پیتا ہے اور کتاب و سنت سے تجاوز کرتا ہے۔ تو محمد بن حنفیہ نے کہا کہ نہیں، میں تو جتنا عرصہ یزید کے پاس رہا ہوں، میں نے تو اسے نماز کا پابند پایا ہے اور سنت کا عامل پایا ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت وہ جتنے دن آپ رہے ہیں نا ادھر، اتنے دن اس نے آپ کو دکھانے کے لیے سب کچھ ایکٹنگ کی ہے، اصل میں تو وہ شرابی ہے، تارک الصلاح ہے اور کتاب و سنت کو پائمال کرنے والا ہے۔ اب یہ پوری روایت تھی، انہوں نے آدھی لے لی کہ محمد بن حنفیہ نے کہا میں اسے نماز کا پابند پاتا ہوں، جبکہ صحابی کہہ رہا ہے کہ وہ شرابی ہے، تارک الصلاح ہے، کتاب و سنت کا مذاق اڑاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں صحابی اور تابعی کی بات ٹکرائے تو کس کی بات مانی جائے گی؟ انہوں نے آدھی روایت نقل کی۔ اسی لیے ہمارے جو استاد تھے شیخ زبیر صاحب، انہوں نے فتاوی علمیہ میں باقاعدہ اس روایت کو ڈسکس کر کے کہا کہ اگر اس روایت کو تم صحیح مانو گے نا، پھر ماننا پڑے گا کہ یزید نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، وہ شرابی بھی تھا اور کتاب و سنت کو توڑتا تھا، اس کے احکامات سے تجاوز کرتا تھا۔ بہتر یہ ہے کہ اس روایت سے جان چھڑا لو۔ انہوں نے کہا میرے نزدیک یہ پوری روایت ثابت ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر روایت لینی ہے پھر پوری لینی ہے، آدھی تو نہیں لینی، سند تو ایک ہے اور وہ مردود سند ہے۔ یہ جناب جو انہوں نے ایک رٹ لگائی تھی کہ محمد بن حنفیہ نے تعریف کر دی، لو سامو اور پوری تعریف بیان کرو، پھر پتہ چلے گا صحابی کرتے ہو، صحابی کو تو تم نے چھوڑ دیا۔ جھوٹا دفاع نمبر 6، وہ کہتے ہیں نہیں حضرت حسین کو تو کوفیوں نے مار دیا تھا، خود ہی شیعہ علی نے مار دیا تھا، ایم یزید کے متھے مار دیا۔ واہ واہ، بالکل کوفیوں نے مارا تھا، لیکن وہ کوفی کون تھے؟ جو اہل شام کے انڈر تھے۔ یہاں پہ بھی جو کچھ ہوتا ہے نا، جب گورنمنٹ ایک ہو تو بات آتی ہے پنجاب پولیس نے یہ کیا، بھائی پنجاب پولیس وفاقی حکومت کے انڈر آتی ہے، اگر اچھا کام کرے گی تو وفاقی حکومت کے کھاتے میں ڈلے گا، برا کرے گی تو وفاقی حکومت کے کھاتے میں۔ وہاں پہ بھی کوفہ ایک صوبہ تھا شام کی حکومت کا، کوفی وہ تھے جو 22,000 کا لشکر لے کے آئے تھے کربلا میں، وہ کوفی تھے لیکن اس گورنمنٹ کے انڈر تھے۔ یہ وہ کوفی نہیں تھے جنہوں نے خطوط لکھے تھے، وہ تو صحابہ اور تابعین تھے۔ سلمان ابن سرد جن کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، نبی علیہ السلام نے 2 بندوں کو لڑتے ہوئے دیکھا اور کہا میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں، یہ پڑھ لیں تو شیطان ان سے دور ہو جائے گا، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے اس کے راوی ہیں سلمان ابن سرد، یہ مین بندہ تھا جنہوں نے حضرت حسین کو کہا کہ وہ بڑا مر گیا اور اپنے بعد ایک چھوٹا چھوڑ گیا، اور جو لفظ انہوں نے استعمال کیا نا وہ استعمال کیا جو موسیٰ کے مخالف کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کہ ایک بڑے والا مر گیا اور اپنے بعد ایک چھوٹا چھوڑ گیا اپنی جگہ۔ کتنے سخت الفاظ۔ اس وقت عبید اللہ ابن زیاد کے روب کی وجہ سے وہ لوگ نکل نہیں سکے، مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا، اس سے پہلے نعمان بن بشیر کو گورنری سے ہٹایا گیا، لیکن بعد میں توابون کی تحریک انہوں نے چلائی اور وہ شہید ہوئے سارے، اور پھر مختار سقفی آیا، اس نے پھر عبید اللہ ابن زیاد کو بھی قتل کیا۔ بخاری اٹھا کے دیکھیں، ترمذی اٹھا کے دیکھیں، حضرت حسین ابن علی کا سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ جو یزید کا تھا اس کے سامنے تشت میں پیش کیا گیا۔ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل البیت کو یوں ظلمن شہید کیا، آمین۔ تو وہ چھڑی سے ان کے چہرے مبارک کو چھیڑنے لگا اور ان کے حسن میں کوئی کلام کرنے لگا، تو انس ابن مالک پاس کھڑے تھے، وہ اتنا ہی کر سکتے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، 90+ تھے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل حسین ابن علی تھے، یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ اسی حدیث میں امام بخاری نے لکھا ہے برأس الحسین علیہ السلام، حسین علیہ السلام کا سر مبارک، علیہ السلام لکھا ہے۔ مولوی نے عربی میں علیہ السلام لکھا تھا، اردو میں ترجمہ رضی اللہ عنہ کر دیا، نکال ہی دیا۔ عربی میں لکھا ہوا ہے، آپ کھول کے دیکھ لیں، مکتبۃ الشاملہ میں بھی، اسلام 360 میں بھی عربی میں لکھا ہوا ہے، اردو میں رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے۔ اور جب زاہد بھائی مجھے ملنے آئے نا، میں نے کہا یہ دیکھ لیں، انہیں یقین ہی نہیں آیا، کہتے یار یہ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ اچھا ہے، اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے بتانا ہے بعد میں بھی کہ کیا کام ڈالتے ہیں۔ انہوں نے دارالاسلام والوں سے اٹھایا تھا، میں نے کہا اسی طرح ہی رہنے دیں تاکہ ہم دکھا سکیں بعد میں۔ sunna.com بہت بڑی ویب سائٹ ہے جس پہ حدیث کی کتابیں ہیں، عربی میں علیہ السلام لکھا ہے، اردو میں رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے۔
ایک فرقہ وارانہ اس چیز کو دھڑاڑ کو قائم رکھنے کے لیے. تو عبید اللہ ابن زیاد جس کے سامنے حضرت حسین کا سر کاٹ کے رکھا گیا وہ کوفی تھا لیکن گورنر تھا شامیوں کی طرف سے, لہذا یہ کہنا کوفیوں نے مار دیا تھا ظالموں, یہ وہ کوفی تھے جو حضرت حسین کے مخالفین تھے, نہ کہ وہ شیعان علی کے جنہوں نے حضرت حسین کو وہاں پولیٹیکل سٹرگل کے لیے بلایا تھا. اور حضرت حسین لڑنے نہیں گئے تھے, بی بچوں کے ساتھ ایک سیاسی جدوجہد کے لیے جا رہے تھے جس کا آخری انجام قیام حسین ہی ہونا تھا, لیکن اس سے پہلے ہی ان کو شہید کر دیا گیا. اس لیے انہوں نے راستہ بھی بدلا. یہ جو کہتے ہیں جی وہ دمشق کی طرف جا رہے تھے یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے, بالکل جھوٹ ہے. وہ راستہ انہوں نے اس لیے بدلا تھا کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں, یہ مجھے بھی کوفے تک نہیں پہنچنے دیں گے, تو میں انہیں دھوکہ دے کے دوسرے راستے سے جاؤں. لیکن ان کے پاس تو اتنی فوج تھی, انہیں بھی یہ خطرہ تھا کہ حسین ابن علی کہیں راستہ نہ بدلے, تو انہوں نے کربلا کے پاس بھی پڑاؤ کیا تھا کہ اگر اس راستے سے بھی آئے تو ہم پکڑ لیں گے. جو یہ نقشے بنا کے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں, اللہ کے بندو ڈر جاؤ, جھوٹ باندھتے ہو, اپنی طرف سے باتیں بنا کے منسوخ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جھوٹا دفاع نمبر 7 جو اسی کے ساتھ جڑا ہے, وہ کہتے ہیں حسین علیہ السلام نے 3 شرائط رکھ دی تھی جی کربلا میں. انہوں نے تو خود عبید اللہ ابن زیاد کو کہا کہ مجھے یزید کے پاس جانے تو میں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کر لیتا ہوں. واہ 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 سبحان اللہ. اگر یہ ہو جاتا تو عبید اللہ ابن زیاد نے لڑیاں ڈالنی تھی اور کہنا تھا یزید صاحب آپ کے ابا جی جو کام 4 سال تلوار کے زور پہ نہیں کروا سکے, دیکھیں میں نے کروا لیا ہے. اور یزید اسے کتنا انعام دیتا کہ میرے ابا جی جو کام نہیں کروا سکے, کہ حسین کی بیعت نہیں لے سکے, تم نے لی ہے. ظاہر ہے اس کے بعد تو پھر بنو امیہ کی حکومت لیجیٹمائز ہو جانی تھی نا, جب بنو ہاشم نے بیعت کر لی نبی علیہ السلام کے گھر والوں نے. آپ دیکھیں مسئلہ یہی تھا کہ جب تک حضرت حسین بیعت نہیں نہ کرتے وہ حکومت جو ہے لیجیٹمائز نہیں ہوگی, وہ تلوار کے زور کے اوپر ہے. تو یہ عقل مانتی ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد یہ موقع جانے دیتا. کہتے ہیں دوسری شرط رکھی کہ مجھے مسلمانوں کہ کسی بارڈر والے ایریا میں بھیج دیں, میں کافروں کے خلاف جہاد کروں. اس زمانے میں تو کافروں کے خلاف کوئی جہاد نہیں ہو رہا تھا, آپس کی خانہ جنگی تھی, یہ بھی بالکل فراڈ ہے. تیسرا جی مجھے مدینہ شریف واپس جانے دو. انہوں نے مدینہ شریف کو جانا تھا, انہیں تو راستے میں پتا تھا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں اور میرے ساتھ کیا ہوگا. ان کو تو حدیثیں پتا تھی کہ میرے بارے میں موجود ہے. یہ جس کتاب سے انہوں نے پیش کیا انصاب الاشراف, امام بلازری کی کتاب, اور کہتے ہیں یہ 3 شرائط موجود ہیں. اور آئے دن آپ کو وہ جو ایک مماتی دیوبندیوں کا مولوی ہے نا, وہ بھی یہ بیان کرتا پھرتا ہے, پکا یزیدی ہے وہ. ایون آپ تو وہاں بھی اس کو اپنے پلیٹ فارم کے اوپر لے کے آتے ہیں, بندیالوی کو. اس کی میں نے طبیعت صاف کی تھی. کلن یاد آیا جائے, میں انہوں نے دسا سی تینوں قرآن بھی نہیں آتا ظالم, کتھوں چیزاں چک کے کتنے فٹ پہ کرنا ہے. کل وعد اللہ الحسنى, اس کی میں نے تفسیر بھی بیان کی تھی قرآن سے, بخاری سے, مسلم سے. یہ اس نے ذلیل حرکت کی کہ اس نے کہا یہ 3 شرائط تھی. انصاب الاشراف جو کتاب ہے نا, اگر اس کتاب سے یہ تم نے روایتیں ماننی ہیں تو پھر اس میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے جو تمہیں ہضم نہیں ہوگا. اس لیے ہمارے استاد شیخ زبیر علی زئی صاحب نے اگرچہ فضائل صحابہ کتاب میں یہ روایت نقل کی انصاب الاشراف سے, اور لکھا کہ اس کی سند حلال بن یساف تک تو درست ہے, لیکن یہ نہیں انہوں نے کنفرم کیا کہ حلال بن یساف واقعہ کربلا میں تھا یا نہیں. اور بعد میں اس کتاب سے ہی جان چھڑا لی, حلال بن یساف بھی فارغ ہو گیا. وفات سے پہلے انہوں نے فتاوی علمیہ میں مضمون لکھا کہ امام بلازری کی کتاب ثابت نہیں ہے. لیکن یہ انہوں نے کیوں کیا وہ آپ کو میں بتاؤں گا, یہ انہوں نے نہیں بتایا. یہ جب میری ان سے ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے کہا کہ علی بھائی اگر ہم اس کتاب کو صحیح مانے نا تو اس میں تو باقی روایتیں موجود ہیں, ان کا کیا کریں گے. میں 3 روایتیں پیش کرنے لگا ہوں الزامی جواب کے طور پہ, یہ نہ ہو اس کو کوئی کلپ کاٹ لے. وہ گلے پھاڑنے والے مولویوں نے میرا یہ کلپ کاٹ لیا تھا کہ اگر تم نے 3 شرائط والی کتاب انصاب الاشراف کو ماننا ہے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے یزید کے والد کے بارے میں کہ اس کا تابوت جہنم کی آگ میں ہے. جی یہ لکھا ہوا ہے. یزید کے والد کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب تم اسے دیکھو کہ میرے ممبر پہ چڑھا اسے قتل کر دینا. اور پھر وہ مشہور روایت جس کا کوئی سرا پکڑا ہی نہیں دیتا تھا کہ اس روایت کا مقصد کیا ہے, وہ روایت بھی پوری اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اگر اس کتاب کو صحیح ماننا ہے تو پھر آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتی ہے. وہ روایت تھی مسند البزار میں مجموع الزوائد میں صحیح سند کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام نے 3 لوگوں پہ لعنت فرمائی. آپ کے سامنے سے ایک اونٹ گزر رہا تھا, آپ نے فرمایا جو اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت, جو اونٹ کو ہانک رہا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت,
اور جس نے اس کی مہار پکڑی ہوئی ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت. یہ روایت ختم ہو جاتی ہے مسند البزار میں, مجموع الزوائد میں. اب اس روایت سے کیا رزلٹ نکلے گا جب تک یہ نہ بتایا جائے کہ اس اونٹ کے اوپر وہ شراب لے کے جا رہے تھے, ایرون لے کے جا رہے تھے, چرس لے کے جا رہے تھے, لعنت کیوں ہوئی, وہ بندے کون تھے. وہ محدثین نے اپنی کتابوں میں ان بندوں کے نام نہیں بتائے. ظاہر مشکل ہو جانا تھا, سنیت کا ایک غلبہ, سنی ہمیشہ حکومت میں رہے, آپ کو پتا ہے. لیکن یہ روایت اپنی جگہ موجود ہے. اسے کہا جاتا ہے اونٹ والی حدیث, کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے پہ بھی لعنت, ہانکنے والے پہ بھی, مہار پکڑنے والے پہ بھی. کیوں لعنت, یہ بندے کون ہیں, کوئی ذکر نہیں. انصاب الاشراف میں موجود ہے کہ وہ 3 بندے کون تھے. ان بندوں پہ اصل میں لعنت کی گئی تھی. اگر اس کتاب کو کسی نے صحیح ماننا ہے, 3 شرطوں والی کتاب. ہم تو کہتے ہیں مانو پھر اگے بھی ٹرو, فارغ ہی ہو جاؤ. انصاب الاشراف میں لکھا ہے کہ اونٹ پہ یزید کے دادا ابو بیٹھے ہوئے تھے. ہاں جی, اونٹ کی مہار یزید کے ابا جی کے ہاتھ میں تھی, اور اونٹ کو ہانکنے والا یزید کا چاچا تھا. چچا, ایک چشتی چاچو ہے نا, ایک یزیدہ بھی چاچو ہے. تو اب یہ 3 نام میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ وہ پھر کلپ کو کاٹیں گے. میں نے آپ کو اشارتاً بتا دیا کہ اونٹ پہ یزید کا دادا بیٹھا ہوا تھا, مہار اس کے ابے کے ہاتھ میں تھی, اور ہانکنے والا چاچا تھا. نام آپ سب کو پتا ہے, ورنہ ہمارے اسٹوڈنٹس کمنٹس میں خود لکھ دیں گے 3 بندوں کے نام. اس روایت کو پھر صحیح مانو گے. اسی لیے شیخ زبیر صاحب نے کہا یہ کتاب امام بلازری سے ثابت ہی نہیں, جان ہی چھڑا لی. بالکل ٹھیک کیا. آندہ کوئی 3 شرائط والی بات کرے, اسے کہو 3 شرائط والی بات کرو گے تو 3 ملعون لوگوں کا ذکر ہم کریں گے. ہاں, وہاں 3 شرائط, یہاں 3 وہ لوگ جن پہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے. پھر ظاہر ہے کہ پیرلل میں آئے گا. اور صرف لعنت نہیں کہا کہ یزید کے باپ کا تابوت جہنم کی آگ میں ہے, یزید کے باپ کو جب ممبر پہ دیکھو تو اسے قتل کر دینا. یہ ساری روایتیں بتائیں گے. لہذا بہتر یہ ہے کہ انصاب الاشراف سے جان چھڑا لیں. ہمارے نزدیک بھی ہمارے استاد کا موقف ٹھیک ہے. یہ کتاب اگرچہ اکثر محدثین امام بلازری سے ثابت مانتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ یہ جو خطرناک باتیں جڑی ہوئی ہیں, جو خطرناک سے بھی اگلا ورژن ہے, بہتر یہ ہے کہ اس کتاب کو آپ جان چھڑا لیں کہ یہ ساری جعلی کتاب ہے. اور ہمیں پتا ہے کہ آپ کی جتنی باتیں وہ ویسے ہی جعلی ہیں. کوئی صحیح بھی نکلے نا, ایک بڑی مشکل سے آپ نے دریافت کی تھی, وہ مانتے مانتے آپ کو اتنا کچھ ساتھ ماننا پڑ رہا ہے کہ آپ بھی اس کتاب سے اب جان ہی چھڑائیں گے انشاءاللہ تعالی. جھوٹا دفاع نمبر 8, 3rd لاسٹ. وہ کہتے ہیں قسطنطینیہ والی جو بشارت ہے وہ یزید پہ فٹ ہوتی ہے. بخاری میں حدیث ہے, میری امت کا پہلا گروہ جو کیسر روم کے شہر پہ حملہ کرے گا وہ بخشے ہوئے. اچھا, قسطنطینیہ کا ذکر نہیں ہے, کیسر روم کا شہر یہ ذکر ہے. اور کیسر روم کا شہر نبی الاسلام کے زمانے میں حمص تھا. وہ تو بعد میں وہ بھاگ کے قسطنطینیہ چلا گیا جان بچانے کے لیے, جب اسے نظر آیا کہ مسلمانوں کی فوجیں وہاں تک پہنچ جائیں گی. تو اگر اس کو مانا جائے تو یہ بشارت ابو عبیدہ ابن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ فٹ ہوتی ہے. اور اگر قسطنطینیہ کو آپ نے ماننا ہے تب بھی ذکر ہے پہلا لشکر. پہلا لشکر, کوئی بھی لشکر نہیں. قسطنطینیہ پہ تو درجنوں حملے ہوئے ہیں. پہلا لشکر کون سا تھا؟ وہ کہتے ہیں بخاری میں لکھا ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں شریک تھے, وہ فوت ہوئے اور یزید نے ان کا جنازہ پڑھایا. تو ثابت ہو گیا یزید جنتی ہے. ہم کہتے ہیں یہ ثابت ہوا, یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ وہ پہلا لشکر تھا؟ اس میں تو نہیں لکھا ہوا پہلا لشکر. ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ پہلا لشکر نہیں تھا, وہ 7واں لشکر تھا. اگر 2 لشکر بھی گئے ہونا تب بھی وہ پہلا نہیں ہے, وہ بعد والا ہے. پہلا لشکر وہ ہے جو سنن ابی داؤد میں موجود ہے. ایک صحابی کہتے ہیں ہم قسطنطینیہ پہ حملے کے لیے جب گئے, ہمارے لشکر کے امیر عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے, حضرت خالد بن ولید کے بیٹے, یزید نہیں تھا. اور ابو ایوب انصاری بھی ہمارے ساتھ تھے, انہوں نے ہمیں ایک آیت کی تفسیر سمجھائی. اور پھر ابو ایوب انصاری قسطنطنیہ کے تمام حملوں میں شریک ہوتے رہے, حتیٰ کہ ایک حملے کے دوران وہ فوت ہوئے اور وہیں پہ دفن ہوئے. آج بھی ان کا مزار موجود ہے ترکیے میں. اب وہ مسلمانوں کے پاس ہے نا, استنبول. تو ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے کہ اس وقت جو لشکر گیا تھا اس کے امیر کون تھے؟ خالد ابن ولید کا بیٹا. اور اس کے بعد مسلسل وہ شریک ہوتے رہے حتیٰ کہ ایک حملے میں وہ فوت ہوئے. تو جس میں فوت ہوئے وہ تو بعد میں ہوگا نا, جس میں زندہ تھے وہ پہلے. تو اگر 2 بھی ہوتے تو پھر بھی وہ دوسرا ہے. ویسے یہ 7واں ہے. اور یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ بھی پہلا نہیں ہے, اس سے بھی پہلے منذر بن زبیر لے کے گئے. وہ شیخ زبیر صاحب کے شاگرد ہیں, عبداللہ جابر دابانوی صاحب. انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے, ہماری ویب سائٹ پہ رکھی ہوئی ہے,
کہ قسطنطنیہ پہ پہلا حملہ کس نے کیا تھا. بہرحال یہ تو نہیں بنتا, یہ انہوں نے پکڑا ہوا تھا اور جگہ جگہ یہی وہ چیز ہے جو ابن تیمیہ نے سب سے پہلے چوہا چھوڑا, اسی کو لے کے پھر بعد کے لوگ چلے, حتیٰ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی جو یزید کو رضی اللہ عنہ کا اور جنت کی لشکر والی بشارت اس کے اوپر فٹ کر کے تو خاری کمائی. میں نے اسی وقت ان کے خلاف ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی اور ان کی علمی اصلاح کی کوشش کی تھی. باقی جو ان کی علمی خدمات ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن یہ ان سے بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے اور دعوت حق کو نقصان ہوا ہے ان کے اس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے. تو میں نے کہا تھا یار ابن تیمیہ کی تقلید چھوڑو, میں نے بخاری اور ابو داؤد سے ثابت کیا کہ وہ پہلا لشکر نہیں تھا, اور یہ ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب نے پہلی دفعہ جرأت کی الحدیث رسالے میں یہ پورا تحقیقی مضمون لکھا